بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج جو دوستو ہم واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے لگے ہیں وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب سے سوال۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کی کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تجھے اس بات پر یقین نہیں ہے؟ عرض کی کہ کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل مکمل اطمینان کر لے۔ اللہ نے فرمایا اچھا 4 پرندے پکڑو اور پھر ان کو اپنے سے مانوس کرو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو، پھر ان کا ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کے مفسرین نے کئی اسباب اور توجیہات بیان کی ہیں۔ میں نے اپنی ایک تفسیر ابن کثیر میں ان کا مکمل تذکرہ کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست کو منظور فرما لیا اور حکم دیا وہ 4 پرندے پکڑ لے، اور وہ پرندے کون سے تھے ان کی تبیین میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ وہ کون سے پرندے تھے۔ پرندے کوئی بھی ہوں بہرحال مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ان پرندوں کو ان کے پیروں کے ٹکڑے کر لے، پھر ان کو غلط ملت کر کے ان کو چند حصوں میں تقسیم کرے، پھر ہر حصہ علیحدہ پہاڑ پر رکھ دیں، پھر ان کو اللہ کے حکم سے بلانے کا فرمایا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بلایا تو ہر پرندے کے حصے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگے، ہر ایک کا پر اس کے اپنے کے ساتھ جڑنے لگا، یہاں تک کہ پرندوں کا جسم پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدرت کا نظارہ کرتے رہے، جو کسی چیز کو بنانے کے لیے جب کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ پرندے بھاگ کر ابراہیم علیہ السلام کی طرف آنے لگے، اڑ کر نہیں آئے تاکہ ان کا مشاہدہ صاف اور واضح ہو جائے۔ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ پرندوں کے سر اپنے ہاتھوں میں رکھیں، پھر ہر پرندے کا جسم آ کر اپنے سر کے ساتھ مل کر اپنی اصلی حالت والا پرندہ بن جاتا ہے۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یہ کام کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکمل طور پر یقین تھا اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ کا علم یقین سے عین الیقین کی طرف ترقی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی، ان کی تمنا پوری کر دی، ان کو آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہے اور وہ پہلے ہو چکے ہیں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو تم نے ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں سے تم جھگڑا کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہ ہو، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے، اس کے فرمانبردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے قرب رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور پیغمبر آخر الزماں اور وہ لوگ جو ایمان لائے، خدا مومنوں کا دوست ہے۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے بری کر دیا اور یہود و نصارہ کو جاہل بے عقل قرار دیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی اتری، مطلب یہ ہے کہ جب تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی تو وہ آپ لوگوں کے دین پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ان کو اللہ نے فرمایا کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیونکہ تمہاری شریعت تو بہت بعد میں نازل ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے گزر چکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یکسو اور یک طرفہ خالص مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مزید تفصیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے نازل کردہ دین پر تھے، جس کا خلاصہ لے تو اخلاص باطل کو چھوڑ کر حق کو اختیار کرنا ہے، اور یہ دین حقیقی نصرانیت یہودیت کے مخالف ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کوئی روگردانی کر سکتا ہے سوائے اس کے جو بڑا ہی بیوقوف
ہو اور ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کیا تھا، آخرت میں بھی وہ زمرہ صلاح میں سے ہوں۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ اے رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی اس بات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، جب مرے مسلمان ہی مرے بھلا۔ جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو اس وقت موجود تھے جب تک انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو یکتا معبود ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہے۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تمہارے اعمال کا، اور جو وہ عمل کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہ ہوگی۔ یا یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ تم عیسائی یا یہودی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ گے۔ پیغمبر ان سے کہہ دو کہ بلکہ ہم دین ابراہیمی اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک خدا کے لیے ہے، اور مشرکوں میں سے کوئی نہ تھے۔ مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری، جو صحیفے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے، اور ان پر جو کتابیں موسیٰ عیسیٰ کو عطا ہوئی، ان پر جو اور پیغمبروں ان کے پروردگار کی طرف سے ملے، سب پر ایمان لائیں۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں بھی کچھ فرق نہیں کرتے، ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ تو اگر یہ لوگ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے تو ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانے تو وہ تمہارے مخالف ہے، اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا، اور خدا کے رنگ سے بہتر کس کا ہو سکتا ہے؟ ہم اس عبادت کرنے والے ہیں۔ اور ان سے کہو کہ تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ ہمارا اور تمہارا پروردگار اور ہم میں سے ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا، تو تم کو تمہارا اعمال کا اور ہم خالص اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو دوستو، آج کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آج کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ان کے سر اپنے ہاتھ پہ رکھے تو کیسے سارے ٹکڑے جڑ گئے اور وہ پرندے آ کر وہ سر ان کے ساتھ مل گئے۔ تو دوستو، آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتانا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہمارے ہر آنے والے واقعے کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلیے ملتے ہیں دوستوں کسی اور واقعے میں، اس ٹائم تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔